بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال عمومی طور پہ پوچھا جاتا ہے، جو حضرات حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں عمومی طور پہ وہ ایک سوال پوچھتے ہیں۔ سوال کیا ہے کہ آیا مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بیسیکلی یہ سوال ٹھیک نہیں ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ سوال ٹھیک نہیں ہے، یا جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ سوال کو صحیح طریقے سے پوچھ نہیں پاتے۔ کیسے؟ سمجھیں اس چیز کو۔ عمرہ ہے کس کے لیے؟ کون عمرہ کرے گا؟ کوئی بھی ایسا مومن مسلمان مرد یا عورت، عاقل ہو اور بالغ ہو، وہ جب مکہ جانے کے لیے ایک ایک لفظ کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کی جائے، وہ جب مکہ جانے کے لیے مکہ کی نیت سے سفر کرے گا، میقات کے باہر سے مکہ جانے کی نیت سے سفر کرتا ہے اور وہ میقات سے گزرتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ میقات سے احرام باندھے گا اور عمرہ کرے گا۔ اس میں کچھ کنڈیشن یہ ہے کہ کچھ لوگ اس سے مستثنی ہے، مثال کے طور پہ جو ڈرائیورز وغیرہ ہیں جن کا روز کا کام ہے آنا جانا، یا کوئی ورکرز ہیں ڈیوٹی کرتے ہیں، یہ لوگ اس سے مستثنی ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اشخاص جو مکہ جانے کی نیت سے میقات کو کراس کرتے ہیں ان کے اوپر عمرہ لازم ہے۔ اگر وہ میقات سے بغیر احرام باندھے مکہ کی طرف آ جائیں گے تو ان کو دم بھی دینا پڑے گا اور عمرہ بھی کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں ہم اس سوال کے اوپر آ جاتے ہیں، جو سوال میں نے آپ کو پہلے کہا۔ ایک شخص میقات سے اندر آ گیا، حرم کی حدود کے اندر داخل ہو گیا، اس کے لیے عمرے کا کیا حکم ہے؟ اصل سوال یہ بنتا ہے کہ وہ عمرہ کیسے کرے گا۔ جو شخص حدود حرم کے اندر ہے یا میقات کی حدود کے اندر ہے، میقات کے باہر سے نہیں آ رہا، میقات کے حدود کے اندر ہے یا پھر حدود حرم کے اندر ہے، وہ عمرہ کیسے کرے گا؟ اب اس میں ایک چیز کو سمجھیے گا کہ جو لوگ میقات کے اندر رہائش پذیر ہیں یا حدود حرم کے اندر رہائش پذیر ہیں، ان کے اوپر عمرہ لازم نہیں ہے۔ اگر ایک شخص میقات کی حد کے اندر ہے، رہائش پذیر ہے، اور وہ مکہ جاتا ہے تو اس کے اوپر عمرہ لازم نہیں ہے۔ عمرہ اسی کے اوپر لازم ہے جو میقات کی حد سے باہر سے مکہ کی طرف آتا ہے۔ یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ وہ اشخاص جو میقات کے حدود کے اندر رہتے ہیں یا حرم کے حدود کے اندر رہتے ہیں، ان کے اوپر عمرہ لازمی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے ان کے لیے عمرہ کرنا۔ اسی طرح جو لوگ حدود حرم کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے عمرے سے اچھا ہے، بہتر ہے کہ وہ طواف کریں۔ لیکن اگر ان دو حدود کے اندر رہنے والا کوئی شخص مستقل رہائش پذیر ہو یا مسافر ہو، وہ دوبارہ عمرہ کرنا چاہے تو کیا کرے گا؟ سوال یہ ہوتا ہے، سوال یہ ہے اصل کہ وہ اشخاص مسلمان مرد اور عورتیں جو میقات کے اندر رہتے ہیں یا حدود حرم کے اندر رہتے ہیں، ان کو اگر عمرہ کرنا ہو تو وہ کیسے کریں گے؟ اول تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ان کے اوپر عمرہ لازم نہیں ہے، وہ عمرے کو ایک نفلی عبادت سمجھ کے کریں گے، لیکن وہ کریں گے تو ان کے لیے کرائٹیریا کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے جہاں پر یہ ہے کہ جو اشخاص میقات کی حدود کے اندر رہتے ہیں یا حرم کی حدود کے اندر رہتے ہیں، اگر وہ عمرہ کرنا چاہیں گے تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ عمرے کا احرام حدود حرم کے باہر سے باندھیں گے جا کے۔
میقات والے جو سیدھی سی بات ہے آئیں گے تو وہ حدود حرم سے پہلے احرام باندھ لیں گے، حدود حرم کے اندر جا کر احرام عمرے کا نہیں باندھ سکتے۔ اس لیے جو لوگ حدود حرم کے اندر رہتے ہیں وہ اپنے گھر سے احرام باندھ کر عمرہ نہیں کر سکتے، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ حدود حرم سے باہر جا کر احرام باندھیں گے پھر آ کے عمرہ کریں گے۔ اب عموماً سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا کیسا ہے؟ وہ کیوں پوچھا جاتا ہے؟ کیونکہ لوگ جب احرام باندھ کر حدود حرم سے باہر جاتے ہیں تو ان کو مسجد عائشہ یعنی تمیم والے مقام پر احرام باندھنے کی سہولت میسر ہے، تو اکثر لوگ کیونکہ وہاں ٹرانسپورٹ کی بھی آسانی ہے، بسز وغیرہ بھی جاتی ہیں، حرم سے جاتی ہیں، وہ لوگ آسانی سے بسز پہ بیٹھ کے تمیم پہ چلے جاتے ہیں۔ تمیم وہ جگہ ہے جہاں مسجد عائشہ موجود ہے، وہاں سے احرام باندھ کے واپس آ جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ مسجد جہرانہ کی طرف جاتے ہیں، وہ بھی حرم کے حدود سے باہر ہے، حد وہاں پر شروع ہوتی ہے حرم کی، تو وہاں سے احرام باندھ کے آ جاتے ہیں۔ سوری، تو یہ اصول آپ سمجھ لیں کہ کوئی بھی شخص جو حرم کے اندر رہتا ہو، چاہے مسافر ہو یا مقیم ہو یا میقات کے اندر رہتا ہو، اس کا عمرہ اسی وقت ہوگا جب وہ حدود حرم کے باہر سے احرام باندھ کے آئے گا۔ اچھا، قرآن میں یہ بھی ہے، کہا گیا ہے کہ جو حرم کے اندر رہتے ہیں تو ان کا احرام حرم کے اندر سے باندھا جا سکتا ہے، تو وہ حج کے لیے ہے کہ جو اشخاص حدود حرم کے اندر رہتے ہیں یا میقات کے اندر رہتے ہیں وہ اپنے گھر سے احرام باندھ کے حج کر سکتے ہیں، اور اس میں کسی کی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب یہ بات ہمیں کہاں سے ملتی ہے کہ بھئی جو شخص عمرہ کرنا چاہے گا وہ حدود حرم کے باہر جائے گا؟ مشہور حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، ان کا عمرہ رہ گیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ چلی جاؤ اور تمیم کے مقام پر جا کر عمرے کی نیت کرو، وہاں سے عمرے کی نیت کر کے آ کے آپ عمرہ کرو۔ دوسری حدیث خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ جب ایک جنگ کے موقع سے واپس آئے تو آپ نے جہرانہ کے مقام سے احرام باندھا۔ کہاں سے احرام باندھا آپ نے؟ جہرانہ کے مقام سے، جہاں مسجد جہرانہ موجود ہے۔ ان دونوں احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے یہ حکم نہیں دیا کہ آپ یہیں سے احرام باندھ کے عمرہ کر لو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ حرم کے پاس آ کے احرام باندھو۔ اس کے بعد ہمیں صحابہ تابعین میں سے کہیں پر بھی یہ نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے یا تابعی نے حرم کی حدود کے اندر سے احرام باندھ کر عمرہ کیا ہو۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اگر آپ حدود حرم کے اندر رہتے ہیں، مسافر ہیں یا مقیم ہیں، اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، پہلے تو یہ جان لیں کہ یہاں پر آپ کے لیے عمرہ لازم نہیں ہے، آپ طواف کر لیں، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ لیکن اگر آپ کو عمرہ کرنا ہی ہے تو آپ حدود حرم سے باہر جا کے عمرہ کریں، احرام باندھیں گے۔ وہ حدود حرم مسجد عائشہ بھی ہو سکتی ہے، مسجد جہرانہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایسی جگہ جو حدود حرم کے باہر ہو، وہاں سے آپ احرام باندھ کے آئیں گے تو آپ کا عمرہ صحیح ہوگا۔ حدود حرم کے اندر سے آپ کا عمرہ صحیح نہیں ہوگا، امت کا اجماع اسی کے اوپر ہے۔ اب آپ ایک بات اور بھی دیکھ لیں، مثال کے طور پہ اگر مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں ہو سکتا یا مسجد جہرانہ سے عمرہ کرنا جائز نہیں ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے سعودی عرب کی انتظامیہ ان چیزوں کو بند نہیں کر دیتی؟ وہاں پر جہاں پر اور بہت ساری چیزیں انہوں نے بند کر دی ہیں وہ اس چیز کو بھی ختم کر دیتی ہیں؟ یا کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں سے لوگ احرام باندھ کے عمرہ کرتے ہیں؟ سب پتہ ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے اور یہی بات حق ہے کہ آپ اگر حدود حرم کے اندر ہیں، آپ کے لیے عمرہ اسی وقت ہوگا جب آپ حدود حرم کے باہر جا کے احرام باندھیں گے،
یا آپ کسی کام کے لیے میقات سے باہر جاتے ہیں تو واپسی میں آپ میقات سے احرام باندھ لیں. ان دونوں طریقوں سے آپ کا عمرہ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ اپنے گھر سے احرام باندھ کر عمرہ کریں تو وہ آپ کا عمرہ ادا نہیں ہوگا. یہ ایک چھوٹی سی تشریح کرنی تھی، کیونکہ عموماً لوگ سوال یہ نہیں پوچھتے کہ جو شخص حرم کے اندر رہتا ہے وہ عمرہ کیسے کرے گا، حدود حرم کے اندر رہتا ہے تو وہ عمرہ کیسے کرے گا. یہ سوال نہیں پوچھا جاتا. پوچھا یہ جاتا ہے کہ مسجد عائشہ سے عمرہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. جواب دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن سوال پوچھنے کا انداز مختلف ہے. سوال یہ ہونا چاہیے کہ جو شخص حدود حرم کے اندر رہتا ہے وہ عمرہ کیسے کرے گا. اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے. واللہ عالم، اللہ سب سے بہتر جانتا ہے. جو میری معلومات تھیں اور یہ اوتھینٹک ہیں وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.